السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سلسلہ ترجمہ تفسیر القرآن میں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 2 ہے، لیسن نمبر 39 ہے اور آیت نمبر 181 انشاءاللہ العزیز آج ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدلہ، پس جو شخص بدلہ بدل دے اس کو، بعد اس کے بعد، ما جو، سمع سنا اس نے، ہو اسے، اس کے بعد جو اسے سن چکا، فإنما تو صرف، اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو بدل دیتے ہیں اس کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 182 ہے، فمن خاف، فمن پھر جو شخص، خاف ڈرے، من موسن کسی وصیت کرنے والے سے، جنفن اس کی کجی یا طرف داری سے، او اسمن یا گناہ سے، فاصلح تو وہ اصلاح کر دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم پس نہیں گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، غفور بے حد بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 183 ہے، یا ایہا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کتب لکھ دیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزہ، کما کتب جیسے لکھا گیا یا فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچ جاؤ۔ ایامن یہ آیت نمبر 84 ہے، ایامن معدودات، ایامن دن، معدودات گنتی کے یا گنے ہوئے چند دن، فمن پس جو کوئی، کانا ہے، منکم تم میں سے جو کوئی ہے یا ہو تم میں سے، مریضن مریض، او یا علی سفرن سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایامن دنوں سے، اخرى دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ فدیہ ہے، طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا، فمن تو جو کوئی، تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہوا تو وہ، خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان اور یہ کہ، تصوموا تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے۔ اب ہم لیسن نمبر 39 میں آیت نمبر 181 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ جو کوئی بدل دے اس کو یعنی وصیت کو، اس کے بعد جو اس نے سنا۔ پیچھے بات چل رہی تھی وصیت کے بارے میں، تو بدلہ میں وہ کی ضمیر وصیت کی طرف ہے، جو کوئی اس وصیت کو بدل دے اس کے بعد جو اس نے سنا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اس کو بدلتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ومن خاف من موص جنفا او اسما جو کوئی ڈرے وصیت کرنے والے کے، جنفن طرفداری سے یا اس کے مائل ہونے سے یا گناہ سے، فاصلح بینہم فلا اسم علیہ تو وہ اصلاح کر دے یا صلح کر دے، بینہم ان کے درمیان تو اس پر گناہ نہیں ہے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 181 میں ہم نے پڑھا وصیت کو بدلنے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ وصیت کو بدلنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس میں وصیت کو چھپانا بھی شامل ہے۔ ایک تو وصیت کو بدل دینا، دوسرا وصیت کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس میں حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے۔ وصیت کے مطابق جو حقدار تھا یا جس کے بارے میں وصیت کی گئی تو ظاہر ہے وہ حقدار تھا، اب اس کی یہ حق تلفی ہوگی، تو جس نے کسی دوسرے کی حق تلفی کی اور وصیت کو بدل دیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وصیت کو چھپا دیا تو یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ جب اس نے وصیت کو چھپا دیا اور اس کے سامنے غلط فیصلہ کیا جا رہا ہے، یا وہ اصل وصیت کو چھپا گیا، بدلا بھی نہیں چھپا گیا،
تو پھر بھی اس میں حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے اور بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، بہت سے فتنے پھیلتے ہیں، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 182 میں، جو کوئی ڈرے وصیت کرنے والے کی کجی سے، جنفن طرفداری سے یا اس کے مائل ہونے سے۔ تو جنفن کا مطلب مائل ہونا یا طرفداری کرنا یا دلی میلان کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے کی طرف مائل ہو جانا۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی دلی میلان کی وجہ سے کسی دوسرے کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وصیت میں اس کی غیر مناسب طرفداری کرتا ہے وصیت کرتے ہوئے، ومن خاف من موص جنفا، اب یہ وصیت کرنے والے کے بارے میں ہے کہ وصیت کرنے والا اپنے دلی میلان کی وجہ سے یا بہت زیادہ طرفداری کی وجہ سے غلط وصیت کرتا ہے، او اسمن یا گناہ کرتا ہے، یا گناہ کی وصیت مطلب ناجائز وصیت کرتا ہے، جیسے وہ کہے شراب پینے پلانے کی وصیت، ناچ گانا کرانے کی وصیت، کسی قبر پر چراغاں یا میلہ کروانے کی وصیت، یا عرس کروانے کی وصیت، یا پھر بس لوگ غلط طریقے کی وصیتیں بھی کرتے ہیں۔ اور آج ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے نام نہاد بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنی جو ہے وہ قبر تیار کر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے گھر میں اسی قبر میں دفنایا جائے اور میرا ہر ماہ جو ہے وہ میلہ کروایا جائے، عرس کروایا جائے۔ اس طرح کی وصیتیں ہیں، ہمارے بھی ادھر تھا ایسا ایک آدمی، اب شاید وہ ہے یا نہیں۔ تو اس طرح کے لوگ وصیتیں کرتے ہیں، غلط قسم کی وصیت کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں میرے مرنے پر قوالیاں کروائی جائیں، یہ بھی وصیتیں ہیں۔ تو اس طرح کی اگر کوئی وصیت کرتا ہے یہ ناجائز کام کی وصیت ہے، او اسمن سے مراد یہ گناہ کی وصیت ہے۔ تو یہ کیا ہے، فمن خاف من موص جنفا او اسمن، اگر کوئی ڈر رہا ہے کہ وہ کوئی گناہ کی وصیت کرے گا یا پھر دلی میلان کی وجہ سے یا غیر مناسب طرفداری کی وجہ سے وہ غلط وصیت کر دے گا، تو فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو وہ اصلاح کر دے گا، وصیت کو درست کر دے گا، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ صلح کر دے گا وارثوں کے درمیان تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وارثوں کو سمجھا بجھا کر کہ یہ غلط وصیت ہے، اصلاح بھی کر دے اور ان کے آپس کے درمیان میں صلح بھی کر دے، تو اس میں فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ہے جنفن او اسمن کی ایک تفسیر۔ اس کی ایک دوسری بھی تفسیر ہے اور دوسری تفسیر بھی اچھی ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ جنفن سے مراد دلی میلان، اور دلی میلان کی بنا پر غلطی یا بھول چوک سے طرفداری ہو جائے تو اس کو جنفن کہا جاتا ہے۔ یہ تقریباً ہم یہ پہلے پڑھا۔ اور اسمن سے مراد جان بوجھ کر کسی کی حق تلفی کرنا، یعنی جنفن سے مراد جو ہے دلی میلان کی وجہ سے یا بھول چوک سے، یعنی غلطی سے بھول چوک سے یا پھر دلی میلان کی وجہ سے وصیت میں کوئی جو ہے نا وہ کمی کوتاہی کر دی ہے، تو ایک جنفن سے مراد یہ ہے۔ اور اسمن سے مراد اس تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ جان بوجھ کر حق تلفی کی ہے۔ تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے ہمارے وارث ایسے ہوتے ہیں جو اب ایک تہائی کی حد سے، ابھی تو وصیت کرنے کی اجازت ہے، پہلے تو زیادہ وصیت بھی کرتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک تہائی کی اجازت دی۔ تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہمارے وصیت کرنے والے جو ہوتے ہیں من موصن، یعنی وصیت کرنے والا جو ہے اس کی ایک بیٹے کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی دلی میلان کی وجہ سے، یا پھر کسی رشتہ دار کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، دلی میلان ہوتا ہے، تو جنفن سے مراد یہ ہے کہ اس کے حق میں وہ غلط وصیت کر دیتا ہے، بہت زیادہ اس کو دے دیتا ہے، یا پھر وہ غلطی سے دے دیتا ہے بھول چوک سے، تو جنفن سے مراد یہ دوسری تفسیر میں یہ ہے۔ اب اسمن سے مراد دوسری تفسیر میں یہ ہے کہ وہ غلطی سے یا بھول چوک سے نہیں، دلی میلان کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ جان بوجھ کر اس کو زیادہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے کسی دوسرے کی مخالفت میں یا اس کے ساتھ محبت میں، یعنی کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ اس کو زیادہ دیتا ہے اور وصیت کو خراب کرتا ہے، تو پھر کیا ہے فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو بھی جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ ان کے درمیان وارثوں کو سمجھا بجھا کے ان کے درمیان اصلاح کر سکتا ہے، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ایسی باتوں پر بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ آگے آیت نمبر 183 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنوں لکھ دیا گیا تمہارے اوپر روزہ، سیام کا مطلب روزہ، صوم کا مطلب بھی روزہ، دونوں مصدر ہیں، سیام بھی مصدر ہے، صوم بھی مصدر ہے۔
دونوں کا مطلب ہے روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی طرح جیسے لکھ دیا گیا تمہارے سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ یا تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ صیام کا مطلب ہے کسی بھی کام سے رک جانا، چاہے وہ کھانا پینا ہو، کلام کرنا ہو، یا چلنا پھرنا ہو، یہ اس کا معنی ہے۔ لیکن شریعت میں اس کا معنی یہ ہے، شریعت کی روح سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک، غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جماع سے رکے رہنے کا نام صوم یا صیام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بیان کرتے ہیں۔ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ لکھ دیا گیا ویسے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا، تمہارے اوپر بھی ایسے ہی فرض کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی کہ فرض کیوں کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو پہلے لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ اور پہلی امتیں، ان پر بھی روزے تھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہلے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی 10 محرم کا۔ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ قریش عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اسی طرح یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو جو ہے ہر قوم پر، ہر امت پر، پہلی امتوں پر کسی نہ کسی طریقے سے روزے فرض تھے، اور مسلمانوں پر بھی فرض کیے گئے، اور یہ فرضیت باقاعدہ طور پر 2 ہجری میں نازل ہوئی، روزوں کی فرضیت۔ اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی قریش کے ساتھ ہی یوم عاشورہ کا ہی روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو رمضان کے روزے رکھنے شروع کیے، اور عاشورہ کا جس کا دل چاہتا وہ رکھتا، اور جو چاہتا وہ نہ رکھتا، وہ چھوڑ دیتا۔ اب آگے بات کرتے ہیں روزے کی فرضیت میں حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اسلامی روزے کا مقصد صرف نفس کو عذاب دینا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کھانا نہیں، پینا نہیں، سامنے پانی پڑا ہے وہ بھی حلال ہے، کھانا پڑا ہے، پھل پڑا ہے، سب کچھ حلال ہے، لیکن کھانا نہیں، اور میاں بیوی آپس میں جماع نہیں کر سکتے، یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو عذاب دینا ہے۔ بلکہ اس کا مقصد یہ ہے، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی پیدا کرنا ہے، لعلکم تتقون، تقوی پیدا کرنا ہے، نہ کہ روزے سے مسلمان کے نفس کو عذاب دینا ہے، بلکہ کیا ہے، مسلمان کے نفس کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، بچنے کی عادت پیدا کرنی ہے، پرہیزگاری کی عادت پیدا کرنی ہے۔ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صبح صادق سے لے کر شام تک تمام حلال چیزیں جو اس کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اس کو نہیں کھاتا، اور ہم عورتیں تو شام کے وقت افطاری کا کام کرتی ہیں، پانی بھی ہوتا ہے، پکوڑے بن رہے ہوتے ہیں گھر میں، سموسے پڑے ہوتے ہیں، پھل ہوتا ہے، کھانا بنایا جا رہا ہوتا ہے، تو کچھ نہیں کھاتے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں، حلال چیزیں، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیتا ہے انسان کہ اللہ کا حکم ہے میں نے ان کو نہیں کھانا، تو پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیشہ کے لیے حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اور اسی تقوی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے۔ اس کی فرضیت کا مقصد، اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں 29 یا 30 دن مسلمان اپنے سامنے پڑی حلال چیزوں کو، اور میاں بیوی کا آپس میں صحبت کرنا حلال، اس کو بھی چھوڑتے ہیں روزے کی حالت میں، اور حلال چیزوں کو بھی، کھانے پینے کی چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو باقی جو 11 مہینے، ایک مہینہ یہ پریکٹس کر کے، تو باقی 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ پریکٹس دیتے ہیں کہ اب تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، شراب کو چھوڑ دو، حرام کردہ اشیاء کو چھوڑ دو۔ اور پھر بالکل اسی طرح جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، روزہ گناہوں سے ڈال ہے، اور آگ سے بھی ڈال ہے، بچنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا یا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
وہ اپنا کھانا پینا بھی چھوڑ دے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹی بات اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑے گا۔ تو پتہ چلا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں جہاں حلال اور حرام کھانے پینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دیتے ہیں، وہاں ساتھ جھوٹ سے بچنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ہر غلط کام کی ٹریننگ اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں تاکہ وہ ہر غلط کام سے بچے، ہر گناہ کے کام سے بچے، جیسے بالکل ویسے جیسے وہ رمضان میں اس کو چھوڑتا ہے۔ روزہ رکھ کر نماز پڑھنے والے یا نماز نہ پڑھنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سارا دن ٹی وی پر کان اور آنکھ کا زنا اس میں مصروف رہتے ہیں، غرض یہ کہ ہر قسم کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو کیا انہیں روزے سے کچھ حاصل ہوتا ہے؟ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ اس کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں، روزے کی حالت میں سب کچھ چھڑوا کے بغیر روزے کی حالت میں اس کو چھوڑنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ رمضان کا ایک مہینہ سارے غلط کاموں کو اور حلال چیزوں کو بھی چھڑوا کے ایک مقررہ وقت جو صبح سے لے کے شام تک مقرر کیا گیا، اس میں حلال چیزوں کو بھی چھڑوا کے اور حرام چیزوں کو بھی چھڑوا کے، حرام کاموں کو بھی چھڑوا کے، غلط کاموں کو بھی چھڑوا کے، تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو باقی 11 مہینوں میں ان سے بچنے کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے آیت نمبر 184، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایاما معدودات، گنتی کے چند دنوں میں، یعنی یہ رمضان کے 29 یا 30 دن گنتی کے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں۔ یہاں سے پتہ چلا مریض جو بیمار ہے اور جو سفر پر ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور کیا ہے فعدۃ من ایام اخر، لیکن گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں۔ رمضان میں اگر روزہ چھوڑ دیا یا پھر رمضان میں کسی بیمار نے یا مسافر نے روزہ چھوڑ دیا، جو کہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا بھی کرتا تھا، تو اس کی باقی دنوں میں، باقی 11 مہینوں میں گنتی پوری کرنا ہے تاکہ وہ روزے باقی 11 مہینوں میں پورے کیے جائیں۔ اور یہ ہم عورتوں میں خصوصاً میں یہ مسئلہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ بعض عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، بعض بچوں کو دودھ پلانے والی ہوتی ہیں، بعض عورتیں پیریڈز میں آتی ہیں رمضان کے مہینے میں، بعض عورتیں نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں، اور وہ جو روزے چھوڑتی ہیں ان کی قضا نہیں دیتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی عورت نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم روزوں کی قضا تو دیتی ہیں جو ہمارے چھوٹتے ہیں حیض کی حالت میں، پیریڈز کی حالت میں، لیکن ہم نماز کی قضا نہیں دیتی، جو ہماری نمازیں ان 8 دن میں یا 5 دن میں یا 4 دن میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا احروریتن، کیا تم حروریہ ہو؟ یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور ان کے یہ عقائد ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ جواب دیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہمیں بھی یہ معاملہ پیش آتا تھا، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیا جاتا تھا کہ نمازیں جو قضا ہو گئیں، جو رہ گئیں، ان کی قضا نہیں دینی، وہ جتنے دن کی بھی رہ گئیں، لیکن رمضان کے روزے جتنے بھی رہ گئے ان کی قضا دینی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورتیں اگر حیض کی حالت میں ہیں تو ان کے جتنے بھی روزے چھوٹیں گے ان کی بعد میں قضا دینی ہے، اور اسی طرح اگر نفاس کی حالت میں بھی ہوں گی تو ان کی قضا دینی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی رخصت ہے، جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا، بچے ماں کے دودھ کے علاوہ اور کچھ پیتے ہی نہیں، اور ماں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دودھ بھی پلائے اور ساتھ روزہ بھی پورا کرے، تو اس کو اجازت ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن وہ ان روزوں کی قضا دے گی، بعد میں وہ روزے لازمی رکھے گی۔ اور اسی طرح ایک دفعہ یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
ایک آدمی کو دیکھا گیا، اس کے ارد گرد ایک ہجوم اکٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو کون ہے. پتہ چلا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو مسافر ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے اس کو قبول کرو. اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے مسافر جو ہے وہ روزہ نہ رکھے، باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی اس رخصت کو قبول کرو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ہے. وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور جو کوئی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزے رکھو خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے. روزہ رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وعلی الذین یطیقونہ، اس کے دو معنی بیان کرتے ہیں مفسرین. ایک تو ہے کہ ان لوگوں پر جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور دوسرا ہے ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں. بہرحال دونوں معنی بھی اگر اس کے کیے جائیں تو بھی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ایسی بوڑھی عورت یا ایسا بوڑھا مرد یا ایسی بیماری میں مبتلا عورت یا مرد یا کوئی بھی انسان مسلمان جس کو یہ پتہ ہو کہ وہ اس بیماری سے دوبارہ اٹھ نہیں سکتا. بوڑھی مرد، بوڑھا عورت جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے کہ اس نے ختم نہیں ہونا. اور اسی طرح کوئی ایسا مریض جس کو یہ پتہ ہو کہ میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوں جس سے میں دوبارہ نہیں اٹھ سکتا، تو ان کے لیے یہ ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. اور ایک مسکین کا کھانا یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بوڑھے ہونے کے بعد 1 یا 2 سال ہر دن ایک مسکین کو گوشت کے ساتھ روٹی کھلائی اور روزہ نہیں رکھا. مطلب صحابہ کے عمل سے بھی یہ بات ظاہر ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی یہ عمل ثابت ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ بیمار یا پھر بہت بوڑھے لوگ جو ہیں، جو ایسی بیماری جس سے دوبارہ نہیں اٹھا جا سکتا، تو اس میں فدیہ دینا ہے. اور جو ایسا بیمار جیسے حیض میں عورتیں آ گئیں یا پھر کوئی بخار میں مبتلا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس کا بخار دور کرے گا. یا کوئی ایسی ہلکی پھلکی سی بیماری ہے لیکن اس کے اندر اس وقت طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ روزہ چھوڑے گا، وہ بعد میں اس کی قضا دے گا، وہ روزہ لازمی رکھے گا، کیونکہ اس کے بعد اس کے اندر طاقت آ چکی اور وہ اس قابل ہو چکا کہ وہ دوبارہ روزہ رکھے. یہ ان مریضوں کے بارے میں ہے جو ایسی متعدی بیماری میں مبتلا، ایسی بیماری میں جو ختم ہی نہیں ہونے والی، جس کے بارے میں اس کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہونے والی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن تطوع خیرا، یعنی ایک مسکین سے زیادہ مسکینوں کو بھی اگر کھلا دیا جائے تو بھی بہتر ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر دن کی جگہ نصف سا فدیہ دے دے، ایک روزے کی جگہ 1 کلو اناج فدیہ دے دے، ایک مسکین کو بلا کر کھانا کھلا دے. یعنی اگر زائد بھی کر لے گا تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ وہ نیکی ہی ہے. لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں بعد میں اس کو صحت ملنے کی امید ہے، تو پھر ایسی بیماری میں وہ فدیہ دے کر اس کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ اگر روزہ چھوڑا ہے تو اس بیماری سے جب صحت یاب ہوگا تو اس کی قضا دے گا، روزہ دوبارہ